ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے کراچی سے خیبر تک ہڑتال کی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی 1 کروڑ سے زائد شٹر ہیں جو اٹھتے تھے روزانہ، وہ آج نہیں اٹھے، جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو 500 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور حکومت کے لیے یہ بڑی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، اور اس گھنٹی کو بجانے میں بارش کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اور جیسے کہ بیک گراؤنڈ میں تھوڑی بہت آوازیں بھی آ رہی ہوں گی، یہ بارش کے پانی ہی کی ہے۔ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے ہلکی پھلکی، اور کبھی تیز کبھی ہلکی، لیکن اس دفعہ جو ہڑتال ہوئی ہے یہ کافی تیز ہڑتال تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو تاریخ ہے ہماری، اس میں اس طرح کی ہڑتالیں کم ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد سے اس کو تقسیم در تقسیم جو کیا گیا تھا مذہب، زبان اور ذات برادری کے نام پر، لیکن پہلی بار ہے کہ یہ کراچی سے لے کے خیبر تک تمام ہی جماعتوں نے، ماں سوائے جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں، لیکن جو ان کے ووٹرز ہیں انہوں نے بھی اس ہڑتال میں حصہ ڈالا ہے، کیونکہ لوگ بزن ہیں، متنفر ہو چکے ہیں یہ جھوٹے پروپیگنڈوں سے اور جھوٹی تسلیوں سے، کیونکہ مستقل لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ پچھلا بھی دور دیکھ لیا کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، آپ کو عوام کو ساتھ دینا ہوگا، اور عوام کب تک ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن اس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی لیے تاجر برادری نے ہڑتال کی، اس میں جماعت اسلامی نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر یعنی کراچی سے لے کے خیبر تک سبھی نے ہڑتال کی ہے۔ اور اس میں پہلی بار ہوا ہے کہ تمام ہی سیاست جانیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، یہ جو اتحادی ان کے ساتھ جماعتیں موجود ہیں، ان کے ماں سوائے ساری جماعتوں نے اس میں، اور عام عوام نے، کیونکہ سب سے زیادہ تو وہی مسئلے مسائل کے شکار ہیں، انہوں نے ہڑتال میں حصہ لیا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل ایک تاریخی ہڑتال تھی۔ اور اسی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ گھروں میں رہنے کو ترجیح دی، اور جب بارش ہوئی تو بارش نے بھی اس میں بڑے یعنی کہ اہم کردار ادا کیا، لوگوں کو موقع مل گیا کہ چلیں ہڑتال کی ہڑتال ہے اور انجوائمنٹ کی انجوائمنٹ ہے۔ لیکن ایسے میں جو مرکزی انجمن تاجر ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک میں 1 کروڑ سے زائد شٹر جو روزانہ کی بنیادوں پہ صبح اٹھتے تھے اور رات کو گرتے تھے، نہ وہ اٹھے ہی نہیں ہیں، وہ گرے پڑے رہے ہیں، ان میں تالے لگے رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ملک کی معیشت کو 500 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان کے ذمہ دار تاجر نہیں، اس نقصان کے ذمہ دار حکومت ہے، کہ جس نے 1.5 مہینے تک مذاکرات میں لگائے رکھا، الجھائے رکھا کہ ابھی صورتحال بہتر بناتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ، سارا کچھ بہتر بناتے ہیں، ٹیکس نظام میں اصلاحات لے کے آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہڑتال مجبوراً اس لیے کی گئی ہے کہ اگر دیکھیں آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے مکمل طور پہ وہ زمین بوس ہو چکا ہے، اور کیونکہ وہ ساری غلط پالیسی ان کی ساری ہیں، اور اسی پالیسیوں کی وجہ سے جو ناقص پالیسی ہیں، تو کاروباری سرگرمیاں ختم ہو گئی، کوئی نئی سرمایہ کاری کہیں دکھائی نہیں دے رہی، جو لوگوں کو سرمایہ تھا وہ لے کے باہر منتقل ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہماری یہ سونا اگلتی زمینیں، زرعی ملک جو ہوا کرتا تھا، ہم بچپن سے 56 میں آ گئے ہیں اور بال بھی سفید ہو گئے، لیکن جو سونا اگلتی زمینیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب اسی ملک کے اندر آپ جو مہنگائی کا جو عالم ہے دیکھیں، جو سبزی بھی 500-600 روپے کلو، 600 روپے کلو سبزی فروخت کی جا رہی ہے، تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اور بہانہ نہیں بنایا جاتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر مہنگائی کا جو یہ عالم ہے، جو ہڑتال کی ریزن ہے کہ جہاں پہ دودھ دہی اور ڈبل روٹی کا بھی حصول اگر مشکل ناممکن ہو جائے، تو پھر آپ کس طرح سے حکومت کا ساتھ دیں گے؟ کیوں وہ ان کا ساتھ دیں گے؟ کیونکہ حکمران جو ہے وہ تو مسلسل بس اپنی جھوٹے بیانات دیتے رہتے ہیں، اور یہ چیزیں، اس لیے تاجروں کا کہنا ہے کہ حکومت جب آئی تھی اس نے کہا تھا کہ وہ مہنگائی کم کرے گی اور سبسڈیز دے گی، لیکن اسی طرح مہنگائی کم کرنے کے بجائے اس کے ایکسیلیٹر کے اوپر پیر رکھ دیے، مہنگائی اوپر جا رہی ہے، اور جو سبسڈیز تھی ساری ختم کر دی۔ آٹا بھی دیکھیں نا، وہ کہاں تک لے کے گئے، کدھر آنا تھا، کہاں چلا گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس ملک میں، زرعی ملک میں آٹا چینی وہ بھی ناپید ہو کے رہ گئی، تو پھر کہاں سے اس طرح سے ہوگا کہ بجلی پہ بجلی کے جو حال تھا میٹرو پہ فکس آپ نے کر دیا، گیس پہ بھی، تو اس لیے سارے صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ
یہ سلیب سسٹم جو عائد کیا گیا ہے بجلی پہ، یہ ختم ہونا چاہیے کہ لوگ جتنی بجلی استعمال کریں اس کے حساب سے اپنا بل پے کریں. تو یہ تو کوئی وہ بنتی نہیں ہے صورتحال. تو اس لیے جو ہڑتال ہوئی، جو ٹیکس کا جو سسٹم ہے اس کے خلاف ہوئی ہے. لیکن اس کے اوپر جو ایم کیو کے سینیٹر ہیں فیصل سبزواری، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس تو سب کو دینا پڑے گا اور ایسا ہو نہیں سکتا. ملک کی معیشت کو اگر چلانا ہے تو تاجروں کو ٹیکس دینا پڑے گا. جب وہاں پہ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے رہا ہے تو سب کو حصہ ڈال کے معیشت کو رواں دواں کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن کچھ ذمہ داریاں سینیٹرز اور اراکین اسمبلی اور حکمرانوں کی بھی ہے. آخر ان کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. کم از کم وہی اگر اپنی خرچیاں جو ہیں اس کو ختم کر دیں، اور پھر جو آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان کو ری وزٹ کر لیں. اور جنہوں نے یہ ظالمانہ جو یہ معاہدے کیے تھے آئی پی پیز کے ساتھ، ان کو منظر عام پہ لائیں، ان کا احتساب کیا جائے. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس پر جو ٹیکس کے جو سلیبس بنائے گئے ہیں بے شمار بہت زیادہ کر دیے ہیں، اس میں خاطر خواہ کمی لے کر آئیں. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف سے لون لیا جا رہا ہے تو اس کو بھی خدا را کہیں درست سمت میں لگائیں. اس کو یہ نہ کریں کہ پھر بیرون ملک اپنے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا جائے. اس کو نہ کریں، کیونکہ ہمارے سامنے بنگلہ دیش اور سری لنکا کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ بھی کہاں ڈیفالٹ آلموسٹ. سری لنکا تو کر چکا تھا اور بنگلہ دیش کی بھی یہی صورتحال تھی. دونوں اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو آخر ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس صرف آرام سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سنجیدگی اور ول اور آنرشپ چاہیے. ابھی بھی وقت ہے. اس ہڑتال کو ایک الارم کے طور پر لیا جائے. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہڑتال کا اعلان ہوا تو پورے ملک میں تقریباً بارش کی چھڑی لگی پڑی ہے اور بارش چل رہی ہے. اور لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں، تاجر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ظالمانہ نظام کے خلاف پروردگار نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے. تو ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو یہ ظالم حکمران نہیں دے رہے، جو نعرے لگا کر اقتدار میں تو آ گئے تھے کہ عوام کو سستے مہنگائی سے نجات دلائیں گے. لیکن مہنگائی سے نجات تو نہیں، لیکن مہنگائی اس طرح سے ہو گئی ہے، اس چادر کی طرح ہو گئی ہے کہ ایک پیر ڈھانپتے تو سر نکل آتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں. تو بہرحال اینڈ یہی کروں گا کہ اس کو جانیں کہ یہ جو ہڑتال کی گئی ہے یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. کیونکہ جتنی کامیاب ہڑتال ہو گئی ہے ابھی، اگر حکومت نے فوری طور پہ ایکشن نہ لیا، فوری طور پہ مہنگائی کو کمی نہیں کی، ٹیکس میں اصلاحات نہ لے کر آئے، تو حالات خراب ہونے کی طرف بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.